اور ہم جو حصہ نہیں لے پاتے نا، تو وہی دنیا ہے، وہی دنیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں رمضان گزر جاتا ہے۔ آج کل کرتے کرتے پورا رمضان گزرتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان پیدا ہوتا، بڑا ہوتا اور جوان ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپا پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس دنیا میں اپنی عمر عزیز مال و دولت کے حصول میں صرف کر دیتے ہیں، اور وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کی خواہشات، نفسانی خواہشات، ٹھیک ہے، خواہشات تو ہمیں بہت ساری ہوتی ہے نا، لیکن نفسانی خواہش، ایکسٹرا نفسانی خواہشات، فرمایا کہ جس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ والی کہانی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی خواہشات کو قبر کی مٹی ہی بند کر سکتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اس فقیر نے پڑھا، فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا، یہی خواہشات ہے نفس کا، فرمایا قبر کی مٹی سے بھرے گا، یہاں نہیں بھرنے والا۔ یہاں جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جو وہ رک گیا نا، روزہ کیا ہے؟ روزے کا لفظ یہاں پتہ ہے کیا ہے؟ روزے کا لفظ روزہ رکنا، ہر اس شے سے کہ جس سے اللہ اس کے رسول نے روزے کی حالت منع کر دیا ہے۔ ہم حلال کو اپنے پر حرام کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، جو ہماری روزی ہے، جیسے کہ حلال جو ہمارے پاس ہے نا، ہم حلال کھاتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے کہا کہ اب روزہ رکھ لینا، اب نہیں کھانا، اب وہ تم پہ حرام ہو گیا۔ تھا حلال حالت روزے میں، اب وہ تم پہ حرام۔ تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے 1-2 گھڑیاں نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، 12 سے 13 گھنٹے، جب بندہ 12 سے 13 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور پھر اسی حالت میں پھر وہ سجدے کرتا ہے، بھوک پیاسا رہ کے پھر اسی حالت میں اس کا قیام، رکوع، سجود، قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر کہیں وہ کاروبار زندگی کرتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو جو عام دنوں میں نہیں روک پایا تھا، یہ میرا روزہ ہے، وہاں دھوکہ دینے سے روک لیتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بھی سب عبادت میں شامل ہے اس کا۔ تو یہ ایک کنٹینیو اس کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو روزے کے جو معنی ہے رک جانا ہر اس بری بات سے۔ ایک تو بری بات ہے، وہ تو الگ بات ہے نا، یہ تو ہم نے کہا کہ چلو روزے کی حالت میں اس بات سے رکنا چاہیے، یعنی حلال بھی ہم پہ حرام ہو گیا روزے کی حالت میں۔ لیکن عام طور پہ رمضان نہ بھی ہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں جن باتوں سے منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام، تو وہ بھی تو رکنا ہے نا، ہم نہیں رک پاتے۔ تو یہاں لفظ روزہ جو ہے یہ بڑی اپنے آپ کو اس لفظ کے اندر ہی رکنے کا آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ رک جاؤ۔ اب اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوٹا، روزہ رکھ کے بھی غیبت نہیں چھوٹی، روزہ رکھ کے بھی کوئی چوری نہ چھوڑ سکا، روزہ رکھ کے بھی کوئی بد عہدی کو، عہد شکنی کو نہ روک سکا، روزہ رکھ کے بھی کوئی دھوکہ دہی کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکا، یہ تمام تر جو برائیاں ہیں، اگر وہ سارے کام کرتا رہا، روزہ رکھ کے دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا رہا، سب کچھ چلتا رہا، تو پھر روزہ تو مانا تھا رک جانا۔ دوسرے کو فرمایا نا کہ اللہ کو تمہاری اس بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح قربانی کے مان فرمایا نا کہ اللہ تک نہ خون پہنچتا نہ گوشت، اس تک تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو یہاں روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسا رہنے سے کیا اللہ کی ربوبیت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ معاذ اللہ نہیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ تو وہ ہمیں جو بھوکے پیاسا رکھ رہا ہے تو ہمارے ہی فلاح و بہبود کے لیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 مہینے کے ہمارے جو روزے 5 ٹائم کی جو نماز ہے نا، یہ کفار پر بم بن کے گرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان کا بچہ رمضان میں ایسے ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ ہنسی خوشی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ کیا جذبہ ان کے اندر؟ تو وہ کہتے ہیں کفار جو غیر مسلم، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا دین انہیں 12 مہینے کیسے ایکٹیو رکھتا ہے۔ 5 ٹائم کی نمازیں
وہ ان کو ان کے رب سے جدا نہیں ہونے دیتی. اللہ نے کہا نا بندے سجدہ کر مجھ سے قریب ہو جا. وہ ان کو ان کے رب سے جدا، وہ روحانی پاور بڑھتا رہتا ہے. 5 دن میں 5 نمازیں جب چلتی ہیں تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کوئی روحانی پاور نہیں ملے گا. وہ کہہ رہا ہے سجدہ کر مجھ سے. اب سجدے کی حالت میں جب ہم رب کے قریب جائیں گے تو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا سجدے میں؟ اللہ کا قرب. اور جب اللہ کا قرب ملے گا، بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا تو اتنا قریب بلا کے تو کچھ دینا ہی مقصود ہوتا ہے نا. وہ اتنا قریب بلا خالی لوٹا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہم تو نہیں سمجھتے اپنی بات کو، تو بس فرض سمجھ کے پڑھے چلے جا رہے ہیں. مگر جو غیر مسلم ہیں ہماری ان عبادات کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں. اسی لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ لوگ عبادات سے دور چلے جائیں، ان کا رشتہ دین سے کمزور ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر وہ جو کچھ اب آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے آپ کو پتہ کہ کوئی جو کچھ وہ گند پھینک رہے ہیں خصوصاً نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے. ابھی تو ہمارے بوڑھے محفوظ نہیں رہے، ضعیف العمر لوگ محفوظ نہیں رہے، جوان تو پھر جوان ہے. تو وہ اس کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نعرہ لگاتے رہتے ہیں. لیکن دین اسلام ہی غالب ہو کے رہنے والا ہے. ہاں، غلبہ اسلام ہی کا ہے. اب اس کا مجاہد کون بنتا ہے، یہ آدمی پر خود سوٹ کرتا ہے کہ کون مجاہد اسلام بننا چاہتا ہے، کون اپنی کمر سیدھی کر کے میدان میں آتا ہے، یا کون ان کی فٹ بال بننا پسند کرتا ہے کہ وہ ہم جیسا کھلائیں ویسا یہ چلے، ویسا کھیلے.